حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، 2-3 دفعہ اس طرح آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا، دبایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ قوت آ گئی کہ بغیر پڑھے بھی آپ وہ قرآن جو لکھا ہوا تھا 5 آیتوں کی شکل میں وہ پڑھنے لگے. تو یہ پہل قرآن کا نزول ہے، اور پہلی آیت میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی. پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت معزز ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے مخلوق کو قلم سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ ساری چیزیں بتائی ہیں جو وہ جانتا نہیں تھا. تو یہ اسی اقرا آیت کی برکت ہے کہ دنیا اس وقت تاریکی میں تھی. یورپ کا جو دور ہے اس وقت کا، اسلام سے پہلے کا، وہ نہایت تاریکی کا دور ہے. اللہ نے قرآن میں جو اقرا کا حکم دیا ہے اور مفسرین کے ذریعے ان کی تفسیریں جب یورپ کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو وہ پڑھنے کے لیے نکلے، اور علم کی روشنی انہیں قرآن اور اسلام کے واسطے سے ہی ملی. اس طرح شروع ہوا اور یہ 23 سال تک چلتا رہا. جیسی جیسی ضرورت ہوتی، قرآن میں روزمرہ کے مسائل بھی ہیں، اور آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، یہ سارے عقیدے، نظریات، خیالات جو اسلام کے ہیں وہ قرآن ہی میں اصلاً بیان کیے گئے. پھر قرآن کریم جب اترتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے متعلق کچھ مضامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور ڈال دیتے تھے. جب ضرورت ہوتی یا آپ سے صحابہ سوال کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مضامین بیان کرتے تھے. یہ جو قرآن ہے جو حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے اور آپ کے سامنے پڑھتے تھے، یہ وحی متلو ہے، یہ قرآن ہے. اور یہ جو دوسرے مضامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، کبھی قرآن کی تفسیر میں، کبھی کسی اور آیت کے معنی کی وضاحت میں، کبھی صحابہ کے سوال کے جواب میں، ان کو حدیث کہا جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی تھی ان کی طرف سے. لیکن جس طرح قرآن وحی ہے، حدیثیں بھی وحی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کا مضمون بھی اللہ کی طرف سے الہام اور القاء ہوتا ہے. تو اب یہ 2 چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں پر مضبوطی سے عمل کرو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت. تو قرآن اور حدیث یہ دونوں دین کی بنیادیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتا تو آپ صحابہ کو سناتے تھے، پھر صحابہ